السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا یوٹیوب چینل درس قرآن و حدیث کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ ہمارے آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين صدق اللہ سورة البقرہ آیت نمبر 35۔ وقلنا یا آدم اسکن، اور ہم نے کہا اے آدم علیہ السلام رہا کرو، انتا تو و زوجکا اور تیری بیوی ہوا علیہ السلام، الجنتا جنت میں، وکھلا اور کھاؤ منہا اس میں، رغدن فراخی سے، حیث شئتما جہاں سے چاہو، ولا تقربا هذه الشجرہ اور پاس مت جانا اس درخت کے، فتکونا من الظالمین پھر تم ہو جاؤ گے ظالم۔ پشتو میں ترجمہ ہے وقلنا ہمگو فرمایا آدم اے آدم علیہ السلام اسکن انتا اسی گا تو وزوج کو بھی بستا الجنتا پا جنت کی، وکلا اخرید حغینا رغدن فراخی سرا حیث شئتما چکم زینا اسغواری، ولا تقربا او منزدیکی گئی هذه الشجرتا دیونتا، فتکونا پشیبتا سدوانا من الظالمین دا ظالمانا زیادی کو انکنا۔ وقلنا یا آدم اسکن آنتا، اور ہم نے کہا اے آدم علیہ السلام ٹھہرو تم، وزوجک الجنہ تمہاری زوجہ جنت میں۔ یہ واقعہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق اور ملائکہ کے سجدہ کے بعد کا ہے۔ بعض حضرات نے اس سے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ یہ تخلیق اور سجدہ کا واقعہ جنت سے باہر کہیں ہوا ہے، اس کے بعد جنت میں داخل کیا گیا ہے، لیکن ان الفاظ میں یہ مفہوم یقینی نہیں، بلکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تخلیق بھی جنت میں ہوئی اور سجدے کا واقعہ بھی جنت میں پیش آیا، مگر اس وقت تک ان کو کوئی فیصلہ اس کے متعلق نہیں سنایا گیا تھا کہ آپ کا مسکن اور مستقر کہاں ہوگا۔ اس واقعہ کے بعد یہ فیصلہ سنایا گیا۔ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، رغدن کے معنی عربی لغت میں اس نعمت و رزق کے ہے جس کے حاصل کرنے میں کوئی محنت و مشقت بھی نہ ہو، اور وہ اتنی کثیر اور وسیع ہو کہ اس کے کم یا ختم ہو جانے کا خطرہ نہ ہو۔ معنی یہ ہوا کہ آدم علیہ السلام و حوا علیہ السلام کو فرمایا کہ جنت کے پھل بفرات استعمال کرتے رہو، ان کے حاصل کرنے میں تمہیں کسی محنت کی ضرورت ہوگی اور نہ یہ فکر کہ یہ غذا ختم یا کم ہو جائے گی۔ ولا تقربا هذه الشجرہ، کسی خاص درخت کی طرف اشارہ کر کے فرمایا گیا کہ اس کے قریب نہ جاؤ۔ اصل مقصد تو یہ تھا کہ اس کا پھل نہ کھاؤ، مگر تاکید کے طور پر عنوان یہ اختیار کیا گیا کہ اس کے پاس بھی نہ جاؤ، اور مراد یہی ہے کہ کھانے کے لیے اس کے پاس نہ جاؤ۔ یہ درخت کون سا تھا قرآن کریم نے متعین نہیں کیا، اور کسی مستند حدیث میں بھی اس کی تعین مذکور نہیں۔ ائمہ تفسیر میں سے کسی نے گندم کا درخت قرار دیا ہے، کسی نے انگور کا، کسی نے انجیر کا، مگر جس کو قرآن و حدیث نے مبہم چھوڑا ہے اس کو متعین کرنے کی ضرورت ہی کیا۔ فتکونا من الظالمین، یعنی اگر آپ نے اس شجر ممنوع کو کھایا تو آپ ظالموں میں داخل ہو جائیں گے۔ جنت میں رہنے کی مدت کتنی تھی؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام عصر کے بعد سے لے کر سورج کے غروب ہونے تک کی ایک ساتھ ہی جنت میں رہے۔ حضرت حسن رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ایک ساتھ 130 سال کی تھی، اور بعض فرماتے ہیں کہ دنیا کے مقدار کے برابر 500 سال حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی علیہ السلام جنت میں رہے ہیں۔
حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں ایک روایت یاد رکھے. حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام سے دریافت کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا حضرت آدم علیہ السلام نبی تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں نبی بھی اور رسول بھی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان سے آمنے سامنے بات چیت کی اور انہیں فرمایا کہ تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ.